بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على هذه الفاتحة إلى جميع أرواح المؤمنين بالأخص إلى روح المؤمن المرحوم المغفور مشتاق حسين وإدريس أحمد ومؤمنة مرحومة مغفورة زوجة محمد نواز وجعلوا عندك في أعلى عليين وأشغلهم مع النبي والأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين سارے آباد مل کے بلند آواز نال صلوات ماشاءاللہ احباب کافی تشریف فرما ہو ذکر حسین عظیم عبادت ہے اپنی اس عظیم عبادت دی قبولیت واسطے بآواز بلند صلوات مرحوم مومنین و مومنات بالخصوص مشتاق حسین متولی امام برگاہ ادریس احمد مرحوم زوجہ محمد نواز اور دیگر جمیع مومنین مومنات جڑے اس جہان فانی دو رحلت فرما گئے سب دی بخشش و بلندی درجات واسطے سارے مل کے خلوص نال بلند صلوات محمد و آل محمد حضرت ولی رضی اللہ تعالی فرجہ الشریف دے ظہور مقدس تاجیل واسطے بھی سارے مل کے سونی جئی بلند صلوات اللہم صلی علی ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت آل محمد اللہم صلی علی وعلى آلہ الطیبین الطاہرین ثم الصلاة والسلام على سیدنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی وعلى آله الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغصب حقوقهم
أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت مثل الغبار في هذه الأمة يا علي أنت مثل سورة التوحيد في هذه الأمة صلوات مالک دو جہان تمام احباب دا ٹھرایا اپنی دربار قبول فرماوے اور کوئی جتنے خلوص نال قدم چل کے آئے اللہ دی ذات ہر ایک دے ہر قدم دے بدلے اس کو نیک حاجات عطا فرماوے مظلوم دے ذکر چو کوئی بھی خالی جھولی واپس نہ جائے مریض مومنین و اللہ دی ذات شفا عطا فرماوے بالخصوص اے جناب مریضہ واسطے دعا دی اپیل کی دی گئی محمد اقبال صاحب سید نجم الحسن شاہ صاحب رانا سکندر حیات اور آلیان حیدر صاحب اللہ دی ذات انہا مریض مومنین نو بھی اور دیگر مریض مومنین جڑے مریض مومنین واسطے دعا کی دی جا رہی اللہ سب مریض مومنین نو جڑے اس امید نال اللہ انہاں کو اس دعا دے بدلے شفا عطا کرے سی اللہ انہاں سب کو شفا عطا فرماوے جتنے بیٹھے ہو جتنے پیارے دنیا تو ٹر گئے اللہ سب دے درجات نو بلندی عطا فرماوے بالاخص اس عزا خانے واسطے محنت کرن والے صحیح جمیلہ کرن والے مومنین مومنات نوجوانہ دے مرحومین نو اللہ جنت جعالا اور اعلیٰ مقام عطا فرماوے حضرت ولی عصر دے ظہور تعجیل فرماوے اور اسا گناہگاراں نو اپنے امام دی زیارت دے قابل بناوے اس ساری دعا دی قبولیت واسطے بآواز بلند صلوات آج میں جناب دی خدمت جڑی حدیث پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے اسے دی زمن اچھی آج شاید میری گزارش تھوڑی مختصر ہو انشاءاللہ دعا فرمائے سو میں حقیقت حق سے مکمل ہو گئی تو کل انشاءاللہ ڈبل دی کوشش کر سکتے آج اتنا ہے قبول فرمائے سو اللہ دے پیغمبر فرمائے یا علی انت مثل کعبہ فی هذه الامہ میرا بھائی علی تو میری امت کعبے دی مانند ہے اس حدیث کا کیا مطلب بڑھتا ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جویں کائنات دا ہر مسلمان دن وچ کم از کم 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے اور اس دا رخ کعبے والے پاسے ہوتا ہے اگر بندے دا رخ کعبے تو پھر جائے تو بندے دی نماز باطل ہے اور کسی پاسے کعبے والے پاسے رخ کرے سی
تو اس دی نماز ٹھیک راسی رخ کعبے تو پھر گیا تو نماز باطل ہے. جڑا پیغمبر فرما رہے ہیں نا جو یا علی تو کعبے دی مانند ہے میری امت وچ، اس دا مطلب یہی بنتا ہے یا علی اگر کسی دا کعبے تو رخ پھر جائے اس دی نماز باطل ہے، اگر کوئی علی تو پھر جائے اس دا ایمان باطل ہے. یا علی علی اگر کوئی علی تو پھر جائے اس کا ایمان باطل ہے. اور کدی فرمایا یا علی انتا مثل سورۃ توحید فی هذه الامہ، یا علی تو سورۃ توحید دی مانے دے. کہیں پوچھا حضرت سلیمان محمدی کو لو کہ یہ پیغمبر دی جڑی حدیث ہے جو علی ولی سورۃ توحید دی مانے دے اس دا معنی کیا بندا ہے؟ انہوں نے فرمایا تسا پیغمبر دا وہ فرمان نہیں سنیا جسے پیغمبر فرما رہے ہیں بھئی جیڑا بندہ قرآن مجید دی اس سورت نو 3 دفعہ تلاوت کرے، اس 3 دفعہ تلاوت دے بدلے اللہ ختم قرآن دا ثواب عطا کرے. میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ جیڑا بندہ 3 دفعہ قرآن مجید دی سورہ توحید اخلاص یا جنہوں اسا اپنے لفظوں دے وچ آدے سورہ قل هو اللہ احد، ایک تو یہ بھی سارے بڑے مسئلے کہ اسا ہر شے اپنی زبان وچ پڑھتے ہیں. قرآن عربی وچ اترے، قرآن عربی وچ پڑھیا جانا چاہیے، اسا قرآن پنجابی وچ پڑھتے ہیں. قل هو اللہ احد اس سورت میں جڑا بندہ 3 دفعہ پڑھے نا اللہ دے پیغمبر فرمائے دے انہوں خاتم قرآن کا ثواب مل دے. سلیمان پیغمبر کیوں فرمایا بھیا علی تو سورہ توحید دی مانند ہے؟ اللہ دے پیغمبر نے اس دی جڑی وضاحت فرمائی جناب سلیمان نصرین کہ پوچھن والا اس دا معنی یہ بندا ہے علی ولی تے ایمان رکھن دے ان 3 حصے. میں بھرپور توجہ چاہ رہے جناب دی. علی ولی نال محبت رکھن دے ان 3 درجے. پہلا درجہ کہ کوئی بندہ علی نال زبان نال محبت رکھتا ہو. دوسرا درجہ کہ کوئی بندہ علی نال دل نال بھی محبت رکھتا ہوئے. تیسرا درجہ ہے علی ولی نال محبت اعمال دے ذریعے رکھ دے. جناب سلیمان آدھے اس کا مطلب یہ بن دے جڑا قرآن مجید دی اس سورت نو 1 دفعہ پڑھے قرآن دے 1 حصے دا ثواب مل دے. جڑا 2 دفعہ پڑھے قرآن دے 2 حصے دا ثواب مل دے. جڑا 3 دفعہ پڑھے خاتم قرآن دا ثواب مل دے. فرمایا جڑا علی نو زبان نال محبت رکھ دے اس دے ایمان دا 1 حصہ مکمل ہے. جڑا دل نال محبت نال رکھ دے اس دے ایمان دے 2 حصے مکمل. اور جڑا عمل نال گواہی دے اس دا ایمان مکمل ہے. یا علی 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 ہے جی. اور کچھ سمجھ آ رہی؟ پچھلے دہاڑی میں کتھائی مجلس دے پروگرام اتفاقاً کوئی مولد فضائل پڑھ رہے ہوں تو ایک بندہ ہے دوارے طرح ماشاءاللہ بڑا خوش ہو کے وہ نعرہ پہ لیندہ. میں جلے اس مقام تے آپ پہنچیا بھئی علی ولی نال محبت رکھنی دو دے 3 حصے. زبان نال اقرار، دل نال تصدیق تے عمل نال گواہی. اس مقام تے میں پہنچیا ہو سکے او مولی اپنی تے آگئی. میں آگے بھئی میں تا پہلے نہ اپنی تے آیا ہم تے نہ ہون. میں تا پہلے بھی علی دی گل پہ کریں دا ہم تے ہون بھی اوہی پہ کریں دا ہے جی. وہ علی ولی دی گل ہے تے میری نہیں، یہ بھی علی ولی دی گل ہے. تو مولا نال محبت رکھن دا مطلب یہ کوئی نہیں. کل بھی سابقہ ایام بھی عرض کیتا بھئی محبت صرف زبان نال نہیں ہو سکتی. میں بڑا خوش بداؤں
بھائی میرا امام ہے جڑا کعبے دی مانے دے میں غشوت ہوا علی تو پھر ونجن نال ایمان باطل ہونا ہے لیکن علی تے ایمان رکھنا علی تے محبت رکھنا اس دے ترائے درجے زبان نال اقرار کرنا ہے دل علی دی تصدیق کرے عمل گواہی دے وے جو تو علی دا منن والا ہے اسی واسطے میرے 8ویں امام امام رضا علیہ السلام صلی علی محمد و آل محمد میرے 8ویں امام دا فرمان ہے کہ ساڑھے منن والے ترائے قسمہ سے ہوتے میں آج جناب دی بڑی بھرپور توجہ چاہ رہا ان ترائے قسمہ سے اندر اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے جو اساں کیڑے مقام تے کھڑے ہوئے ہیں فرمایا پہلی قسم ساڑھے منن والے دی وہ ہے جنہیں ساڑھے نہ لے کے کھامن والے جی نہ آل محمد استعمال کریں دے تو اس نے اپنے کاروبار کا ذریعہ بنایا ہویا ہے فرمایا ایک گروہ یقین رکھ لے ایسا کدی بھی اس دی جنت سفارش نہیں کر سکتے دوسرا گروہ میرے امام نے فرمایا ہے وہ بھی ساڑھے نال محبت دا دعویٰ رکھدا لیکن انہاں دی حالت ہے کدی کدی وہ ساڑھے نال ہوندے تے جتھے مشکل آدھی اس لئے ہو کہیں اور پاسے بھائی رہے اے میرا درانہ فاضل موجود ہے اسے دا نفاق ہوتا ہے نفاق کے ہوتا ہے مفسرین اس دی مثال انہیں دے دے بھئی اے فصل دے وچ وہ اے پتہ نہیں تسا ہن اپنے علاقے دی زبان جو سلوکے آتے ہو اے بل بنائندا ایک واشی حشرات الارض چوئی ہے اے چوہا وہ ہمیشہ اپنی بل دے 2 دروازے رکھتا ہے گل سمجھا رہی ہے ہمیشہ 2 دروازے رکھتا ہے تو وہ کیا کریں ہے جس لئے اس پاسو پانی آیا ادھو نکل گیا جلے ادھو پانی آیا ادھے نکل گیا مولا پہ فرمینے نے اے بھی ساڑھے نال دعویٰ کرن والے ادھو مشکل آن دی ادھے نکل ہوئے دن ادھو آن دی ادھے نکل ہوئے وہ ساڑھے استاد ہیں ادھے کھم المقدس تو بڑی سونی مثال دے دے ادھے اے جلے جنگ سفین ہو رہی ہے نا جنگ سفین اس دویچ کئی بندے اسے قسم دے آئے جیڑے روٹی لے امیر شام کو لو دے آئے تے نماز لے علی دے پچھے ہوتے انہوں نے پوچھا بھی توڑی کیا حالت ہے وہ ساڑھے استاد نے فارسی چیزیں فرمایا بھائی نہار شام خوب ہے ون اقتدائے علی خوب ہے ہر دو تخوبان جس مطلب بندہ ٹکر امیر شام نہ چنگا ہے نماز علی دی چنگی ہے نماز علی دی چنگی ہے ٹکر اوتا چنگا ہے تے اسا نہیں وانے آئے بے روٹی ادھے کھاندے رہا ہے نماز ادھے بڑھتے رہا ہے پریشان ہو گئے ہو اپنے آپ کو تلاش کر سکتے ایک گروہ ہے جڑا آل محمد نا تے کھاون والا اور صرف نراز نہیں ہو رہے آل محمد نا تے کھاون والا دوسرا گروہ ہے جڑا ہے آل محمد نا لین والا کدی اس پاسے کدی اس پاسے ادھو منافع و نقصان ہویا تو ادھے ٹر گیا ادھو ہویا تو ادھے ٹر گیا فرمایا اس دی بھی جنت دی کوئی ضمانت نہیں تیسری قسم میرے 8ویں امام فرمائیں تیسری قسم ہوسی ساڑھے منن والے دی او ساڑھی محبت دم بھریں دے اسے ساڑھی محبت اقرار کریں دے اسے دنیا اپنا پوری طاقت لا لے دنیا اپنا پوری زور لا لے انہاں نو آگ کے جلایا جائے انہاں نے سر نو کٹایا جائے انہاں نے سر نو دیوارہ چن دیتا جائے انہاں نے سر نال دیوارہ تعمیر کر دیتیاں جان میرے مولا پر فرمائیں دے نو وہ کٹ کر سکدن ساڑھی راہ نہ چھوڑے دے اللہ اکبر فرمایا ایک اسم جیڑی کئی حالت ساڑھا راہ نہ چھوڑے بھئی دنیا
انہاں دے ہوتے جتنا زور لاؤنا چاہتی ہے لا لے. لوہا کتنا مضبوط ہوتا ہے. میرے مولا فرمایا اس ساڑھے منن والے لوہے دی طرح مضبوط ہو سے. لوہے دی طرح مضبوط ہو سے. ہاں تے پھر لطف دی بات ہے. امام فرمائے جی میں لوہے نو دبایا ہوئے لے سونے نو جس طرح دبایا ہوئے نا تو اس دن نکھار اضافہ ہوتا ہے. فرمائے ایک قسم ساڑھے منن والے دی جیوے جیوے انہوں دبایا ہوئے سی ساڑھی محبت نکھر دے ہوئے سے. ہاں اے نہیں تو وہ چھوٹے موٹے کئی منافع واسطے نکا جا گوڑی مار لی سے. یہ جی نکا جا گوڑ مارے ہیں یہ دا کیڑا مسئلہ ہے. کوڑ چاہے چھوٹا ہوئے چاہے بڑا ہوئے ہوندہ حرام ہے. لقمہ حرام بھامیں تھوڑا ہوئے بھامیں زیادہ ہوئے ہوندہ حرام ہے. کسی دا حق کھامنا چاہے ذرہ برابر ہوئے پھر بھی حرام ہے. کسی دا پانی تروڑنا اور تو ٹھیک گل کی تھی. کہیں دا بننا بڑھنا ایک اللہ تو بڑی جلدی سمجھ آتی ہے نا. کہیں دا پانی ٹکنا کہیں دا بننا بڑھنا. اپنا بندہ رات دے ویلے ون کے تھوڑا جیا آقا بدھا لینا چاہے وہ 1 انچ ہوئے تاں بھی حرام ہے. آدھا انچ ہوئے پھر بھی حرام ہے. جھوٹ تھوڑا ہوئے پھر بھی حرام ہے. زیادہ ہوئے پھر بھی حرام ہے. معصوم نے فرمایا اے نہ سمجھ جو اے چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ. فرمایا اے سوچ نہ فرمانی کہہ دیئے. جلے معصوم کو پوچھے گیا مولا سب تو بڑا گناہ کیڑا ہے. فرمایا سب تو بڑا گناہ ہوئے جنہوں چھوٹا سمجھ گیا انجام دیتا جائے. کیڑا گناہ لکھا جائے. فرمایا نا گناہ چھوٹا نہیں یہ سوچ کے دیکھ جن دی نا فرمانی پیا کریں دے وہ کیڑا جبار ہے. ہاں فرمایا وہ ساڑھے منن والے دی تیسری قسم جیڑی کئی حالت ساڑھا راہ نہ چھوڑے. انہوں نے دبایا جائے وقت نماز آ جائے حیا علی خیر العمل دی صدا سن دے ہوئے. فرمایا اختبروا سیدی فی اوقات الصلاۃ. میرا مولا فرمائے تے انہوں نے پہچاننا نماز دے وقت حیا علی خیر العمل دی صدا بلند ہوندے اگر انہوں نے قدم نماز تو ود گئے انہیں سمجھائے ساڑھے تے اگر انہوں نے قدم اٹھائیں دکان تے رہ گئے تو پھر اے بھی ساڑھے کوئی نہ. فرمائے اے او کس میں جیڑی سانو دوست رکھ دیئے تے اسا اس نو دوست رکھ دے. اور اپنے آپ روسنا بھی تلاش کریے. ایسا ہی نہ ترہ قسمت اپنا اپنا تھوڑا تھوڑا حصہ پائے ہویا ہے. یا ایسا کہ اس قسم تے آئے جس دی اتے 8واں امام سانو آکے تے سانو آکے ضمانت پہ دے دے بھئی اے قسم جیڑی ہے نا ساڑھے منن والے دی اس دی جنت دی ضمانت میں رضا دے دے. تے اسے امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے. صلوات پڑھو حضرت دی ذات اقدس. میرے مولا کا فرمان ہے ایک مرتبہ پھر بھی صلوات. لا تدعو عمل الصالح والاجتہاد فی العبادت اتقالا علی حبنا. میرا 8واں لال ولایت کا فرمانے محب سادہ بن گیا ہے تو پھر یہ نہ سمجھے جن آل محمد نال محبت رکھ رہی ہے میں عمل کی لوڑ. فرمانے نا ساڑی محبت دے بھروسے دے عمل نہ چھوڑے اور اگلی کل تے اللہ جانے تو سکیتنا لطف لوگے. پھر میرے مولا پا فرمانے تے پھر ساڑی محبت نو نہ چھوڑے اپنے عمل دے بھروسے دے. او گروہ بھی ناکام ہے جڑا ساڑی محبت دے بھروسے دے ساڑا راہ چھوڑ دے تے عمل صالح چھوڑ دے.
فرمایا یہ بھی ناکام ہے. اور پھر فرمایا ایک نو اپنے عمل تے ناز ہے، نمازاں ہی نمازاں، روزے ہی روزے، حجاں ہی حجاں، ہر شے کٹھی کیتی کھڑا ہے، ساڈی محبت نہیں رکھدا. نہیں تو سجاگ نہیں رہے. ایک ہے محبت رکھدا ہے عمل نہیں کرے گا، ایک عمل رکھ کردا ہے محبت نہیں کردا. میرے 8ویں امام فرمائے نے یہ دو ہے ہلاک. مولا کامیاب کون ہے؟ فرمایا کامیاب ہو سی جڑا محبت بھی رکھدا ہو سی نال عمل بھی کرے دا ہو سی. لأنہ اس واسطے کہ میرے مولا فرمایا محبت بغیر عمل دے قبول نہیں، عمل محبت دے بغیر قبول ہوئے. ہر دو دا خیال رکھنا تیرے میرے واسطے لازم ہے. تو پھر ایسا محب بنا، ایسا عزادار بنا، ایسا شیعہ بنا جڑا آل محمد دی اس راہ تے چلنا آوے کہ دنیا اپنی پوری طاقت لا لے، اس علی والے نو اپنی علی ولی امام دی راہ تو ہٹا نہ سکے. امام دی راہ تو ہٹا نہ سکے. تیرا چہرہ وہ ہوئے جیڑا چہرہ آل محمد نے دسیا. میں ایک مثال دیتا ہونا، انہیں سمجھو یہ جڑی داڑھی ہے نا اسلام ہے، یہ اسلام دی سکرین ہے. سکرین ہے، اس تو پتہ لگتا ہے وہ یہ مسلمان ہے بندہ. یہ سکرین ہے. اے ٹی وی توے دے اسو سارے آج کل تا ہر جا دے آ گئی ہے. کدی کوئی وہ جا ٹی وی ڈٹھا میں جڑے ٹی وی دے ہوتے تو انہوں سزے ونجے آؤ ٹی وی ویکھئے اگو دی سکرین بھنی ہوئی ہوئے پریشان ہو گئے ہو. وہ ٹی وی ویکھن دی کوئی ضرورت ہے نہیں بھائی. وہ سکرین جس دے کائشہ نظر آنی ہے وہ تو بھنی ہوئی ترٹی ہوئی ہے کہ ایسا ویکھ کے کرنا ہے. تو پھر جڑا بندہ اپنے حسن واسطے داڑھی منا باندھا ہے، اسلام دی سکرین تو بھن باندھا ہے. کائنات دے امیر بازار کچھ لوگوں کوڑے مار رہے ہیں. ایک بی بی ہے جنہوں اللہ نے 8 امامت زندگی عطا کی تھی. اصول کافی کی روایت موجود ایک بی بی ہے نقل کرن والی. وہ بی بی آدھی میں پوچھیا مولا انہوں کیوں مرے دے ہو، انہوں کا قصور کیا ہے؟ کائنات تے شہنشاہ فرمایا بی بی جب تک یہ مچھاں ودھائیں دے رہا سے داڑھی بنائیں دے رہا سے میں علی دا گوڑا چل دا رہا سے. ایسا کہیں دے آلہ بڑھنے. آپ سوچو یہ تو میں خیر مثال دیتی ہے. آپ سوچو جڑا علی ولی دی خاطر 4 وال نہیں رکھ سکتا وہ علی دی خاطر جان دے سی. جڑا علی دے حکم تے حی علی خیر العمل سن کے سجدہ خدا دا نہیں کر سکتا وہ علی دی خاطر مال دے سی، جان دے سی، اولاد دے سی. علی تب فرمائے دل ساڑھا محبے تیری جان مال ہر شہد حکومت ساڑھیے بس اے ہر شہد انہیں استعمال کر جنہیں اسا جا دیا. تیرے بازار تے علی دی محبت ہوئے، تیرے گھر تے علی دی محبت ہوئے، تیرے اٹھڑ بیٹھڑ تے علی دی محبت ہوئے، ہر شے تے علی دی محبت لاگو ہوئے. تیرا قدم ادھائیں چلے جدے علی چاہتا ہے، ادھائیں رکے جتے علی روکے، تیری آنکھ ادھے اٹھے جدے علی چاہتا ہے، تیری آنکھ اٹھے رک جائے جتے علی روک دیتا ہے. اور اگر چاہنا ہے یہ جڑا محرم دے ایام ہوتے تمہاری میری خواہش یہ ہوتی ہے نا گریہ زیادہ تو زیادہ کیتا جائے اور واقعہ کرنا چاہیے. کیوں یہ محرم ہی تا ہے، یہ تیرا میرا گریہ ہی تا ہے جڑا رو کے یہ دنیا ویدی ہے. کیوں رو دے انہاں آپ ڈٹھو سی بھئی جنازے تا انہاں دے گھروں اپنے ہی اٹھی دے، جوان تا انہاں نے اپنے بھی ٹر دے. لیکن وہ انہاں جوانوں یہ روندے روندے بالآخر دوجے تریجے دے ہاڑے چپ کر وہی دے. لیکن یہ پتہ نہیں جو کام لدھا نے سال بھر جتھے موقع ملے یہ روندے رہے دے. رونا چاہیے، گریہ کرنا چاہیے.
حسین دے غم وچ رونا چاہیے، لیکن میرے بھائی، میرے دوست، میرے بزرگ، او آخر روے حسین نو جڑی با حیا ہوئے۔ جینا حسین دے غم وچ رو لے، اکھاں تیری حیا والیاں بن جان، حسین رو کے اپنی اکھاں نو با بے حیا نہ کر۔ ہاں رج رج رونا کر، اس حسین نو کون نہیں رونا؟ صرف تو میں، زمین رو دی، آسمان رو دے، اس حسین نو ہر شے رونی ہے، دریا دیا مچھلیاں رونی، فضائج پرندے رونے، پرندے دے ہر شے حسین دے غم وچ روندی ہے، لیکن کئی شے اتنا نہیں رو سکتی جتنی رونی ہے ماں زہرا آباد۔ میں دا کہ شاید تو سب پریشان بیٹھے ہو سو، لیکن نہیں، تمہاری توجہ بھرپور ہے۔ زندہ دل لوگو، اللہ تمہاری اس زندہ دل نو قبول فرماوے۔ شرفاء ان کوئی نہیں رونا جی میں رو سکی ہے ماں زہرا، جنہ ولادت باسعادت ہوئی ہے نا غریب کربلا دی، پاک پیغمبر چم چم کے رونے۔ مسلمان آدھے میں تسا روندے کیوں ہو؟ میں آدھا اگر حسین دے دنیا دے ولادت دے بعد اگر پیغمبر ہسیا ہوئے تو ایسا خوشی میں نسائے، لیکن اگر حسین دی ولادت دے نبی بھی رونا ہوئے وچھان روڑ دے، بہت چمے نبی۔ میری پاک سہر پوچھے بابا روندے کیوں؟ روندے کیوں؟ پتر ملن دا ہر کوئی خوش ہوندے تو رونا ہے، پر میں نے جس لئے ہاتھاں دائے نے جبریل نازل ہوئے، مومن پیادہ ہے نبی اللہ دا پاک نبی، اے تیرا او پترے جائے تسا مری وجڑا ہے۔ ہائے بابا تسا مری وجڑا ہے، پیغمبر رو کے فرمائے دل بیچڑا، اور جبریل پیادہ ہے، صرف تسا نہیں، اس کلہ مری وجڑا ہے۔ اللہ اکبر، اس کلہ مری وجڑا ہے، تسا مری وجڑا ہے۔ وقت اگلا سوال چا میری سین کیتا ہے، بابا جلے میرا پوتر پہ مریندہ اسی تو نہ ہو سے، نہیں میرا بچڑا میں ڈور گیا ہو سے۔ بابا میرا حسن بھی نہ اسی، نہیں بابا علی نہیں، وہ بھی سر ضرب جھل کے جا چکے ہو سے۔ اگلا سوال یہ جو کیتا ہے اللہ گواہ ہے، اور چاہمیں تا اپنی جھولی بھر لے، زہرا رو کے پہی فرمے دی بابا تسا سارے جو ڈروے سو، میں نے ایک کے گل دا جواب لے، جلا میرا پوتر کل مری سی، میں ماں زہرا بھی نہ ہو سا، نہیں میری بیٹی تو بھی ٹھوڑ گئی ہو سے۔ وقت اگلا سوال کی تس میرا بابا جنگل دے لے جو کل مری نہ راسی دسا میرا بچڑا، میرے بچڑے نو کوئی رومن والا ہو سی بھی کہ نہیں؟ فرمایا ہاں میرا بیٹا، اللہ ایک قوم نو پیدا کرے سی جس دے جوان تیرے جوانا نو رو سے، جس دے پوتر تیرے پوتر نو رو سے، جہدیاں دھیاں تیریاں دھیاں نو رو سے۔ وعدہ فرمایا میرا پاک بابا میں وعدہ کرے نیا جڑے میرے دھیوں دے پترانوں گلیاں بازارہ چ روسل، میں زہرا دا وعدہ ہے بابا میں کلی جنت نہ ویسا جب تک انہاں سارے نو اپنے نال جنت نہ لگے۔ یہ توڑی محبت میں دے، میری ہمت کوئی نہیں، لیکن یہ توڑی محبت ہے جڑا میرے کو اتنا بڑھا گئی ہے۔ وفادار بنے سے کرتا، میرا پروگرام کچھ ہو رہا ہی، آج آؤ میں تنہوں اس گھر دے ایک وفادار دے 80 سال دے مجاہد دی کہانی سنا ہوا، جولیے پھیلیں دے ہوئے شاید پہلے تو سا میں بیان نہ کی تو ہوئے، آج کوشش کریں نا چند لفظاً بیان کر چھوڑا۔ یہ جڑا 80 سال نہ وفادار ہے نا، یہ دا نا ہے حبیب ابن مظاہر۔ حسین مولا دا بچپن آئی تے نبی دی خدمت چوندہ جی میں حسین گلی ٹرے آنا، یہ حبیب حسین نے قدمہ دی خاک جا کے اپنے سارے چروایا۔ پوچھن والے پوچھے یا نبی اللہ یہ کیوں یہ خاک ودا چاہنا ہے؟ فرمیدن وفادہ اعلان ودا کریں دے، اے او ہے جائے اپنی ضعیفی دی عالم ہے جو میرے اسے بچڑے دے قربان ہو رہا ہے۔ گزر دارے زمانہ، گزر گئی رتی اجڑ گئی بطول،
جلے 7-8 محرم تو لشکر آمنے شروع ہوئے نا، اور شرفاء کا مجمع جلے لشکر آمنے شروع ہوئے نا، اس لئے بہن پہ پوچھ دیئے حسین انج کوئی تیرا ہی ہے؟ فرمایا نہیں اماں دی جائی، اے جتنے آندے پہن اے تیرے تیرا دے قاتل ہے، اے لالچی ہے، اے بے حیا لوگن، اے دا بس میرے لہن دی دیرے، کہیں میرا ماما لہمن، کہیں میری عوال لہمنی ہے، کہیں میری مندری تے کہیں میری انگلی لہمنی ہے، ہاں حسین کوئی تا تیرا ہی ہو سی جن تو بلا سکتا ہے۔ انہاں جو ایک آیا ایو حبیب جنو حسین کربلا بہ کے خط لکھے ہے، حبیب کوفے ہاں جنہ کربلا جو خط لکھے سنا، غیور رضا دارو شریف عطا دارو اسے خط دے لفظ لکھل صاحب سعادت الدارین نے اللہ انہوں نے زندگی فرماوے، ہاں انہوں نے جنہ لفظ لکھلنا فرمائے دن حسین خط انہیں لکھے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من الحسین ابن علی، یہ لکھن دے بعد پھر حسین پہ لکھ دل حبیب نحن نزلنا فی الکربلا، حبیب آج 2 محرم دے اسا کربلا آ گئے، 2 محرم دے اسا آ گئے کربلا۔ اچھا اگلے جملے واسطے میں جناب کی توجہ کرا ہے، کون بیمار تے پریشان بندہ یقیناً جھولی پھیلاوے، نحن نزلنا فی الکربلا، اسا کربلا لائے بیٹھے ہیں، آیا بیٹھا حبیب میں کلہ نہیں میریاں بہنہ نالے، میں کلہ نہیں میریاں بہنہ میرے نالے، حبیب ہو سکتا ہی نہ میری مدد نوا، قاصد خط لے کے ٹرنا آیا ہے، دوپہر دا ویلا حبیب اپنے سفرے دے بیٹھا، حالات کوفے دے پہلے پہ بیٹھا، جلے دوپہر دے ویلے گئے ہنہ بازار، اتھے ایک اور اپنے جے مومن مسلم سے لٹھا، خضاب واسطے آئے ودے ہمیں آدھے نہ خضاب نہ خرید، آدھے کیوں؟ آدھے کوفے دے بازار جوے دھنے پیا جہالت دے دور جی لوگ انہاں موسم دے وچ انہاں حالات دے وچ تیر تلوارا رکھ چھوڑے دے اے وے دنے پہ بازار تلوارا تیز پیاں ہوندیاں نیزے تیز پہ ہوندے کیوں؟ آج نے سب کچھ حسین نو مارن واسطے، نس خریدا خضاب آئے گھر دسترخوان دے بیٹھا، دوپہر دا ویلا آئی جلے قاصد خط لائے پہنچائے، اور اس تو اگلے جملے کوئی امیر بن کے سنے دوست دی اپنی مرضی، خط ملے نا اپنی اولاد تے سوجہ دے نال اکٹھا بیٹھا حبیب، یہ اکٹھے بیٹھے ہیں سفرے تے دسترخوان تے، یہ خط پڑھے نا حبیب، خط پڑھتا گیا ہے، حبیب دا چہرہ بدلتا گیا ہے، زوجہ پوچھ دیئے حبیب کہندہ خط دے، اس لئے حبیب آدھا ہے ہولے بول عام خط نہیں زہرا دے بچڑے دا خط، اللہ اکبر، عام خط نہیں بطول دے بچڑے دا خط ہے، تڑپ کیا دی دسات سی بطول دے بچڑے کے لکھے ہے، اس لئے رو کے حبیب آدھا ہے حسین پہ آدھا ہے میں کربلا گھر گیا، وصل رہو شاءاللہ دنیا کے غم میں جنہ رہو، تے آدھن میری مدد نوا، اتھائی حبیب اپنی زوجہ دا امتحان لے آئے، آدھن حسین جو آدھن میری مدد نوا، میری تو عمر ہو گئی 80 سال، میں کوئی جنگل دے قابل میں ہوں لڑ سکتا، میں کھیوے بن سکتا، یہ لئے یہ گل کیتی ہے سنا، اس لئے زوجہ دی حبیب میرا برکہ دھوں پال ہے، این دعا دے ہاتھ بلند کر کے حقل مار کے آدھی میرا اللہ شالا میں مرد ہوا، واہ حسین واہ مولا تیری غربت، میں کدی مرد ہوا، حبیب تیری جات میں گئی ہوا، حبیب آدھے جو میں ٹور ونجا لوگ تیرا گھر پامال کرے سے، اور سر جامع تو جملہ سنے، اس لئے زوجہ پہ آدھی حبیب تو آدھے نا بجو ٹور ونجے تے تیرا گھر پامالو سی، وہ لکھدا نہیں پیا زینب نالے،
جے زینب جنگلہ چاہ گئی ہے میں کوئی مرحبا 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 سال دنیا دے خبچ نہ رہو تینو زہرا دعا دے دیئے جنت جو پہ کیا دیئے میرا اللہ اتنا کوئی ڈٹھائی میریاں دھیاں کی میں اجڑ دیا رہی جڑے سن کے روندے ننند گناہ معاف فرمانے آدھا نہیں پیا میں کرلا نہیں زینب نہ لے یہ زینب جنگلہ چاہ گئی ہے میں کوئی زینب کو لچھنگی آیا امتحان مکمل ہویا جی میں لکھ دفعہ کھا میں لکھ دفعہ جلے حبیب آکھے نا جو میں ٹور کے آنا یہ لوگ تیرے گھر دا تقدس پامان کرے سے رو پئی رو کیا دی حبیب میں نے ہکا گل تدس حسین نال لکھے نہیں میں کلہ نہیں میری زینب بنا لے میں کلہ نہیں میری زینب بنا لائی ہوئی ہے تجھے زینب بنا لے کہ زینب جنگلہ جا سکتی ہے میں کوئی زینب تو چنگی آیا حبیب انصاف کر امتحان مکمل ہویا اپنے غلام نو آکھیا نے کوفہ دے حالات ٹھیک نہیں ایک گھوڑا تیرے حوالے کرے نا لے کے سرحد ٹر جا میں کہیں اور رستے تو اٹھے پہنچن والا پھر میں ونجنے کربلا جڑی اوکھی ہے کربلا غلام گھوڑا لے کے ڈرے جلے آئے نا اس سرحد تے جناب حبیب محمد دیر لگی ہے جلے جناب حبیب پہنچے نا اللہ گواہ ہے اس لئے جناب حبیب نے ڈٹھائے یہ غلام گھوڑے دے گالج بائی بائی کھلا ہے گھوڑے دیا اکھا وس دیا پہیان یہ غلام آدھا کھلا ہے اللہ جانے تو کیوں جیا غریب ہے اور اللہ جانے تو کیوں اجڑے ہویا ہے جنہوں حیوان ہی روندے پہ گھوڑا ہی روندہ کھلا ہے غلام ہی روندہ کھلا ہے جناب حبیب پہنچے بچان منٹ مگدہ اگلے جملے بڑے اوکھے نے مکان دے کے جھولی بھر کے اٹھوائے زہرا دے بچڑے دی محفل جو خالی جھولی نہ بنے چاندہ ایو کاشا لے کے بنے حبیب گھوڑے تے سوار ہوئے غلام نو آتے ہون تو ٹوڑ جا آج تو آزاد ہے اس لئے غلام پہ آتا ہے حبیب آقا جتنے تھا اپنے واسطے ضرورت آیا میں نے نال رکھے ہی اسے حسین دی عزت واسطہ ہی جدی مدن نو پیا ہوئے لئے حبیب جے ہن حسین نو لوڑے تو میں نے آزاد کرے لئے گھوڑے تو نال غلام نو بھی بحالے ٹورے آئے دعائیں مانگنا آندہ ہے کیڑیاں آدھا آندہ انشاءاللہ اکبر جیوی انشاءاللہ سجاد جیوی انشاءاللہ ترتیبان لگی حبیب آئے جلے رات ویلائی حبیب کربلا پہنچائے اللہ گوائے جلے خیمہ جو بدل گئے حبیب آگئے علی اوصلے صحاب دے خیمہ جو خوشی دیا آواز آئیاں علی دی دیا دی اممہ فضا صحاب خوش کیوں پہ ہولے آدھر اس واسطے خوش ہوئے حسین دا پیارا ساتھی حبیب آگئے جلے حبیب دا نام آئے اس لے میری سینہ دی اممہ فضا ٹرتی جا ونیاک حبیب علی دیا دیا سلام پہیا کرے دیا دیا او جلے فضا آئیے اللہ گوائے سلام دٹھائے باندھا باندھا زمین پہ بہ گیا ہے حقل مار کے آ جائے ایڈی اجڑ گئی ہے ایڈی غریب ہو گئی ہے اجرکم اللہ اجرکم اللہ چلا دنیا دے غم میں جنرو ایڈی اجڑ گئی ہے جو ہون میں غریب دے سلام کرے نہیں ہے جلے دامی دی رات آئیے یہ مت سمجھے صرف تو بیٹھا رونا ہے حبیب ابن مظاہر کہیں بندے نو خوابج ملے اس بندے پوچھا حبیب ستو یا تو حسین نے قدمہ چھے جنت بھی تینو مل گئی کوئی اور خواہش حبیب آدھا انشاءاللہ میرا اللہ میں نو زندگی دے ویا دانی ڈالی ہو ویا میں مٹی تے بیٹھا ہوا میں بن کے حسین نو رو رہا میری بات خواہش سے میں بطول دے بچڑے نو رو رہا آدھا اللہ جانے تو ساتھا ڈٹھائے کہ نہیں میں تا کھانا لوے داریا کیوے لٹی دا رہ گئے آباد رو میری توقع تو اچھی مکان دے آئے اللہ تیری مکان قبول فرما دے چلے دہمی دی رات آئی بہن دے رات تو پوچھتی پئی حسین او تو ہم تیرے قاتل اے جڑے آئے بیٹھے اے فرار دا نہ کرے سے
اے جانا دا دسل یا گل حبیب نے سنیے چاندہ صحاب نو لائے کے خیمے دے بارو آکھر آدھا نبی دی دی اولی دی اے تلوار سادہ سر حاضر آدھا ایک میں ہو سکتا ہے اولی دی دی اگر میں آج جان بچا کے ڈر بنا کال تیری ماں زہرانو مل رہے تو آکسی تو سا جوڑ گئے میری انہیا کلیاں روندیا رہیا میرے بچڑے کلے مدینے رہے اجرکم اللہ بس آخری لفظ دعا پہ دینا وفاداری دا اعلان 80 سالہ حبیب نے اجازت منگی جنگ تے ٹرے پتہ نہیں غریب نے 80 سالہ بڑھڑا کی میں ٹورے ہوئے اللہ گواہے کمر ہمت بن کے حبیب لڑن آیا ہے لڑ دے کمینے کانڈے چ تلوار ماریے 80 سالہ دا بڑھڑا کتنا سمل سکتا چلے تلوار لگیے بھجتے گھوڑے دی زین تو جھڑے آئے آدھا اکبر دا بابا میرا آخری سلام حسین آئے جویں جھک تو پانی آئے تو تے میں درو کے مطمئن ہوئے لے آئے جو اسا حسین منا لیا لیکن اللہ گواہے جلے حسین سران دی آئے حبیب دی اجا جان باقیا یہ حبیب نو جو چاہے بھاوے 80 سالہ دا بھاوے جیڑا زخمیہ ایک بار یاد ہے زہرا دا بچڑا حال وفائے تو یبن رسول اللہ او نبی دی دا بچڑا کیا میں وفا کی دیئے میرے تے راضی تہے آدم تیرے تے صرف میں راضی نہیں میرا نانا راضی میرا بابا راضی میری بہن راضی حبیب جڑا کم دائیں کی دائیں تیرے تے میری ماں زہرا اجرکم اللہ آخری لفظ جھولی پھیلا میں دعا پہ دینا سار کلم ہو گئے حبیب دا سر سام پہ سوار ہوئے جلے سر لے کے ایک کمینے کوفے آئے ایک چھوٹا جا بچہ ہے جڑا سانگ نال ڈردان ہے اے ملونا دے بچہ کیوں ڈرد ہے اے بچہ آدھا ہے میں بھولدا نہیں اے تا میرا بابا آدھا ہے کچھ دینار لے لے کچھ سیاں لے لے اے سار مینو دے او کمینہ آدھا ہے بچہ سر رکے کرنا چاہلے غریب آدھا ہے بیٹے نے خون رلے ہوئے رات رلی ہوئی ہے میں پیو دا سر کھولا ایو منر حسین لے کہہ دی بچڑے جٹھائے جہدے کالے جتاؤ کائل جہدے پہ